شیب ابی طالب پڑھ دیا تو سن دیا عمر لنگ گئی تواڈی اج تک توان کسے دسیا ہے بھئی کسے صحابی عرض کیتی ہوئے بس سونیا 3 سال جو بھکھے لگ گئے او لنگر پکائی بیٹھا ہے ہاں تواڈے نال ہی لنگر کھا کے آئے اتنی کوئی اجازت دے دے یہ مطلب کی ہویا بھئی نہ ہر مسیطے جائی دے نہ ہر جنازے وچ جائی دے تے نہ ہر پاسو لنگر کھائی دے اللہ ارشاد فرما دے رہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماندا کہ پلید اور پاک اکٹھے رہنے اللہ نو اجتماع پاکاں دا تے پلیداں دا پسند ہی نہیں آپ تھکے ہوئے ہو تے تاں بھی کہہ لو سبحان اللہ حضرات محترم آپ نے تقریرہ روز سن دے ہو بیانات بھی سن دے ہو یاد رکھیا کرو وہی گلاں ہوندیاں نے نویں کیڑی گل میں تانوں سناواں مینوں تے نویں آوندی کوئی نہیں وہی گلاں نے جڑیاں تسی روز سن دے ہو میں بھی دوبارہ تانوں یاد کروانا یاد کروان نال ہی روزانہ السلام علیکم واٹس ایپ تے کسے نو آکھیے تے اتلے پاسے روی دے حالانکہ رپیٹ میں روز ہی کریے نہ آکھو تو تھلے چلے جاؤ ٹھیک ہے نا جی تو یہ یاد کرانا انسانی دماغ بھی اس طرح دی یہ جڑی چیزیں یاد کران دے رہو وہ ذہن چران دیئے جڑی نہ یاد کراؤ وہ لا شعور چلی جان دیئے پھر وہ شعور تو نکل جان دیئے انسان دی بناوٹ ایسی ہے تو یاد کروان واسطے رپیٹ کر رہے ہیں آپ یاد فرما لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کملی والے آقا تیار ہوئے غزوہ تبوک واسطے اور حضور غزوہ تبوک واسطے تشریف لے جا رہے سن تو کچھ لوگ نبی علیہ السلام دے سامنے آئے اور عرض کی تھی کہ ایسا مسجد بنائیے کہ ساڑی مسجد تشریف لے آؤ اتھے ایک نماز پڑھ دے آپ دے نماز پڑھنا مسجد برکت ہو جائے گی حضور رحمت للعالمین نے حضور تو نرم دل بندہ ہے ہی کوئی اللہ نے اس تو سونا دل کسی دا کائنات اچھ بنایا ہی نہیں حضور تو زیادہ حلیم اور کریم کائنات اچھ ہے ہی کوئی نہ خلق ہی نہیں فرمایا انہاں حضور اگے عرض کی تھی کہ ساڑی مسجد چاہو حضور فرمایا ہونتے جا رہے ہیں غزوہ تبوک تے واپسی تے جمعی اللہ دا حکم ہویا انج کرانگا اب آپ تو ایک سوال کرنا چاہنا کیا رسول اللہ فرقہ واریت دی تعلیم دے سکتے حضور تو زیادہ روادار علم والا شعور والا کوئی دنیا تے ہے اللہ فرما دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ تے اللہ دا محبوب فرقہ واریت نو ناپسند کر دیں فرقہ واریت کرتے نہیں نعوذ باللہ جو دی تعلیم تے نہیں دے دیں ایسا ہی ہے نا سرکار نے فرمایا واپس آئے تو پھر دیکھا سرکار تشریف لے گئے جدو سرکار غزوہ تبوک تو واپس آئے تو وہ بندے پھر اگے ہو گئے کہ ساڑی مسجد تشریف لے آؤ ساڑی مسجد تشریف لے آؤ تو حضور نو اس وقت اللہ پاک نے حکم دیتا آپ دی توجہ ہے عزیزان من میرے اللہ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین اللہ فرمایا سونے ہے تے مسجد ہے مسجد قرآن مسجد کہہ رہے ہیں نا جدو قرآن مسجد کہہ رہے ہیں پھر میں بھی مسجد یا کھا اللہ فرمایا سونیا لا تقم فی ابدا سونیا اس مسجد چ نہیں جانا پاوے جتنی سونی بڑی ہوئے پاوے بناوٹ جتنی چنگی ہوئے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم سونیا مسجد ہوئے جتنی بنیاد عشق نبی تے ہوئے دھواں نکلتا رہا آپ دی توجہ واسطے سمجھا رہے مسجد گراؤ آگ لا دیو مسجد گر گئی آگ لگ گئی
پھر کچھ وقت تو بعد حضور سرکار دنیا تو تشریف لے گئے، پھر حضرت ابو بکر دا دور آیا، آپ تشریف لے گئے، پھر حضرت عمر دا دور آیا، کچھ بندے گئے تھے انہوں نے کی تھی بجے اجازت دیو تے اتھے ہن دوبارہ مسجد اپنی بنا لئی، دوبارہ مسجد بنا لئیے۔ اے عمر دی غیرت ہے، آپ نے فرمایا جتھے سائیاں فرمایا نہ ڈھا دیو اتھے ہن اساں نہیں بنانی، اجے تک تے نہیں بنی، اجے تک اتھے مسجد نہیں بنی۔ آپ مدینے شریف جاؤ تو مسجد درار والی جگہ اجے بھی ویران پئی، قباء شریف دے قریب۔ آپ حضرت صاحب بندہ گل سمجھے تو انہوں سمجھ آؤں دیئے، ایک بندے نے اتھے نماز پڑھائی، بعد لوگاں عرض کی تھی اینو امام رکھ لئیے، یا آپ نے فرمایا جس اتھے پڑھائیے انسان نہ پڑھایا کرے۔ آپ لوگ کیا جانے بھائی ایمان پہ غیرت کیا ہوتی ہے، آپ کیا جانے کہ آقا کریم سرکار سے عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے کس قدر متسلب ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم اللہ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ہے تے مسجد پر بنانا لیا دا دل کھوٹا ہے، کھوٹیاں دی مسجد وچ نہیں جانا، کھریاں کول جانا چاہیے رہے۔ بندے نے یہ پر نال آئی، میں کہ نال نو چھڑ دے ویکھنا ہے جانا چاہیے یہ نہیں جانا چاہیے، نال دی گل نہیں میرے نال آئی تو فلان آیا چھڑ پر بھائیا، گل نال دی نہیں، دور بھی ٹر کے جا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، جتنے قدم چل کے مسجد کو بندہ آئے وہ اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، مسجد دے نیڑے ہونا ہے ضروری نہیں۔ جس ویلے مسجد نبی شریف بنی نا تو بنی سلمہ نے اجازت چاہی کہ ایسی ہجرت کر کے اپنے مکان پٹ کے مسجد دے نیڑے لے آوی، حضور نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، آپ یہاں سے آئیں گے اتنے قدموں کا آپ کو اجر ملے گا، وہی رہیں۔ ضروری نہیں میں نیڑے ویکھنی ہے، نیڑے نہ ویکھو مسجد ویکھو کہ مسجد کھیڑی توجہ ہے آپ دی۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ کرنے، اے سنی بھائی حضور جلوہ فرمانے، جنازہ گزریا، جنازہ سامنے تو گزریا تے صحابہ پوچھا کہ سرکار آؤ یہ جنازہ پڑھاؤ، آپ اگر غور ہوئے میرے حال پہ توجہ ہوئے پوری تو جندہ صحابہ کہہ رہے ہیں با جنازہ پڑھاؤ او مڑ عیسائی تے یہودی تے نہیں ہونا، نہیں مطلب یہودی عیسائی ہوتا تے صحابہ کہنا سی کیا جنازہ پڑھاؤ، یہ دا مطلب ہے وہ بندہ جنازے والا بظاہر لگدا سی، بظاہر ہی لگدا سی پیدا جنازہ ہونا ہے، لیکن جدو حضور گرد کی تھی آپ نے فرمایا میں اس دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ بہت کمال مزاج رکھ دے، انہوں نے یہ نہیں آکھیا با کیوں نہیں پڑھانا، پڑھنا ہے نا، زد نہیں کی تھی، صرف یہ پوچھے ہے سونے دی وجہ کی ہے نہ پڑھنا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی یہ راز دی گل لینا، آپ نے فرمایا انہو کانا یبغض عثمانا، یہ عثمان ذو النورین کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، رحمت للعالمین بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو کہ روایت ضعیف ہے، آیت تو ضعیف نہیں ہے نا، یہ روایت کے اوپر آیت رکھیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کافرون نہیں فاسقون، مطلب کافر دی تگال ہی نہیں، کافر دی جنازہ حضور پڑھن جانا کہ اسی با اللہ روک دا، یہاں مسئلہ نہیں سمجھ رہے میں کی کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو ان لگتا ہے حضور کافر دا جنازہ پڑھن جانا یہ دا مطلب ہے کہ انہوں نے جنازے جنوزے ہوندے آئے جس تو اللہ فرمایا بھائی انہوں نے نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
انہاں دی قبر تے نہیں کھلونا، یہ دا مطلب ہے کسے قبر تے کھلونا چاہیے ہے تے کسے تے نہیں کھلونا چاہیے. یہ دا مطلب ہے ساریاں قبراں اکو جیاں نہیں. آپ انہوں بڑا شوق چڑھیا ہوندہ ہے بھی جتھے بنی ہوئے کوئی نشان ہے اتھے ہی جانا ہے. اے ساڑھے سنیاں ویچنا یہ سب تو زیادہ مرض ہے بھئی یہ کوئی نہیں لیندے بھئی کیڑی جگہ تے جانا ہے کیڑی تے نہیں جانا ہے. ساریاں تے باج وقت دن بس سارے جانتے پہن مڑ اتھے کو جائے ہی تے جانتے. اور کسی عالم دین تو یہ پوچھتے لے پایا ایس قبر تے جانا ہے، ایس مزار تے جانا ہے، ایس زیارت تے جانا ہے کہ نہیں جانا. انہاں سارے تے جانا ہوئے ہوئے. بھائی صاحب مسئلہ سنو تو یاد فرماؤ میرے نبی پاک سرکار نے اس بندے دی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جڑا عثمان ذوالنورین دا بغض رکھدا ہے. تو مسئلہ پورا کران گے. جڑا ذوالنورین دا بغض رکھے نہ او دا جنازہ پڑھنا جائز ہے، جڑا علی پاک دا بغض رکھے نہ او دا پڑھانا جائز ہے. آپ نے سمجھ آئی کہ نا یہ نہیں مطلب پڑھانا جائز نہیں تو پڑھنا جائز ہے. یہ سارے موج سنیاں اس بھی مسئلہ کہ ہر مسیح تے بھی نہیں جانا تے ہر جنازے تے بھی ہون اگلی تریجی گل سن. مزہ آئے گا آپ کو، مزہ آئے گا گل سن. کافرہ نے بے صد 7ویں سال بے صد 7ویں سال فیصلہ کیتا اسی بڑی انہاں نوں مار کٹائی تکلیفاں دتیاں نے تے اے ساڈے آنکھے نہیں لگ رہے. اے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 7 سال دی مار تے ایک بھی مسلمان دین تو نہیں ہٹیا. جنہ 7 سال رسول اللہ دا ساتھ نہیں چھڑیا مار کھا کے وہ رسول اللہ تو بعد رسول اللہ دا ساتھ کیوں چھڑ دیا ہے. اب سوئے ہوئے بندے کو میری بات کی سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ تو سویا ہوا ہے. میری بات جاگتے بندے کے ساتھ اگر آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے گی تو مزہ آئے گا. 7 سال تو بعد انہوں نے آکھا بھئی انہوں نے بائی کاٹ کرو، انہوں نے لینڈ دین انہوں نے بند کر. اور لکھیا ایسی کہ بنو عبد المطلب تے بنو ہاشم انہوں نے بائی کاٹ. انہوں نے کتاب نہ کیا ہے باوے ہاشمی پر ہے ساتھے نا بائی کاٹ صرف اسی انہوں نے نہیں کرنا جڑے ہاشمی نے، اسی ابو بکر دا اس تو کرنا ہے. یہ ہے محمد دے نال. پھر مقام حیرت ہے کہ نا کہ جنہ کلمہ نہیں سی پڑھیا او من دے آئے ابو بکر محمد دے نال دا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا کیوں نہیں مان رہا؟ آپ لوگ سمجھ نہیں آئی گل. حیرت ہے بھائی کہ جنہ کلمہ نہیں پڑھیا ہوئے منی بیٹھے ایسی ابو بکر نہ لین دین نہیں کرنا. میں کہ کیوں کیوں ہے جو نہ کہ محمد دے نال دے صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بھی کہ یا رسول اللہ. حیرت ہے کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے مجھے نہیں شک، مجھے شک ہے. میں کہ بھائی جی تو انو سی شان تے پاک کیوں؟ اللہ قرآن نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول. ایک رمض سننا، جدو حضور آئے نا معراج کو واپس تے ابو جہل ساریاں تو پہلا ابو بکر کو گیا ہے تے کہندا ہے ابو بکر تیرے صاحب نے اے جڑی ہن گل کیتی اے دی سنی. میں سارا واقعہ معراج بھی کوئی نہیں بیان کرنا تے معراج ٹچ بھی نہیں کرنا. میں صرف اے جملے تے تہاڈی توجہ دلانا کہ ابو جہل آندا ہے ابو بکر تیرے صاحب نے آکھیا. اے دا مطلب یہ ہویا کہ ابو جہل مندا سی کہ اے ابو بکر دا صاحب نبی ہے تے نبی دا صاحب ابو بکر ہے. کیا آپ بچوں مسئلہ سننا جڑا کرنا سی. 3 سال شیخ محقق لکھ دینے
یہ صدیق اکبر سرکار باقی صحابہ پاک حضور دے ساتھی یہ 3 سال انہاں نال لین دین بن سی، شادی بیاہ بن سی، فوتگی مرگ بن سی، تجارت بن سی، رشتیاں دا لین دین بن سی، بول چال بن سی، تقاریب تے بلانا جانا ہونا بن سی۔ 3 سال دے سوشل بائیکاٹ نے اتنی بھوک لے آندی صحابہ پاک تے کہ وہ کہتے ہیں کسی درختان دے پتے کھائے تھے، ٹھیک ہے، اور زمین توگن علیاں جڑی بوٹیاں کھائیاں نے، چمڑے بوائل کر کے کھاتے نے۔ اور ایک روایت بہت عجیب ہے جو شیخ محقق لائے، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات اسی وہ چیز بھی رات نو کھا گیا جیدہ سن کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہے کی، بھوک دی شدت نے اتنا غلبہ کیتا کہ جو چیز ہاتھ سے لگی کھا گیا۔ مگر میں کی عرض کرنا چاہتا شیب ابی طالب دا محلے وقوع تے ابو لہب دے گھر دا محلے وقوع آمنے سامنے۔ ابو لہب بڑا شاطر آدمی سی، اس نے ویکھیا بڑے بھوکے نے، چودھری بندہ سی دیگاں لاندا سی لنگر دی۔ میں صرف تو آٹے تو یہ پوچھنا چاہنا بھی تو انہوں شیب ابی طالب پڑھ دیا تو سن دیا عمر لنگ گئی تو آٹی آج تک تو ان کسے دسیا ہے بھئی کسے صحابی عرض کیتی ہوئے بس سوڑیا 3 سال جو بکھے لگ گئے او لنگر پکائی بیٹھے ہیں تو آٹے ناڑی ہے لنگر کھا کے آئے انہی کو اجازت دے دے۔ میں 3 سالہ میں ایک بندہ دے بھی کھا چھڑو یار کہ جی میں آکھیا حالانکہ ساریاں تو بارا لنگر سنی ہے، اللہ نے سب تو زیادہ لنگر آل سنت نو عطا کیتا ہے، اس دے باوجود جڑے ٹھرکی لنگر تے جاندے نے، لنگر تے ٹھرکی ہم کھا کے آ رہے ہیں، بس ابھی آ رہے ہیں، ویسے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، مگر یہ ذرا دیکھیں نا پھر ہمیں دعوت ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا بھئی 17 سالہ ہے کوئی نبیدیاں غلامہ ہے جو بھی لنگر کھان کے آجے، یہ دا مطلب کی ہویا بھئی نا ہر مسیحے جائی دے، نا ہر جنادے وے جائی دے، تے نا ہر پاسو لنگر کھائی دے۔ آپ کو مسئلہ دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب آپ کو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں، مگر میرے جیسا صرف میں ہی کرتا ہوں۔ مجھ سے اچھا کر لیتے ہیں لوگ، پڑھے لکھے زیادہ ہیں نا، ان کے پاس علم زیادہ ہے، مجھ سے علم زیادہ رکھتے ہیں، خطابت کا نور زیادہ ہے، مگر میرے جیسا صرف میں ہی کروں گا۔ یہ آپ کو کہیں اور سے سبق نہیں ملتا، کیونکہ بیان کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی جرات بھی درکار ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ میرا مسئلہ آنا شرط نہیں ہوتا، مسئلہ بتانا بھی کچھ ہوتا ہے، بھئی مسئلہ بتا لے بندہ کہ یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ یوں نہیں صرف بتا دیا جاتا، مسئلہ وہ بتا سکتا ہے جو خود عمل کر چکا ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں خود لنگر کھاتا رہوں اور تمہیں کہوں کہ نہیں کھانا، آپ کہیں گے اچھا بندہ ہے تو خود کھا لیتا ہے، ہمیں کہتا ہے نہ کھانا۔ توجہ ہے آپ عزیزہ نے من اسا بابے کو لو سبق پڑھیا ہویا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت
میں اگر مان گیا. سجنو بابیاں دیاں عرساں تے جاویا کرو، بابیاں دیاں قبراں تے جاویا کرو، قبراں تے بیٹھیا کرو. قبر نو سجدہ کرنا نہیں جائز، قبر نو طواف کرنا نہیں جائز. عورتاں دا قبراں تے جانا اونج ہی نہیں جائز. آپ دی توجہ ہے؟ عورتاں دا مزارات تے جانا ویسے ہی نہیں جائز. عورتاں تے جانا ہی نہیں چاہیے. اے جڑیاں ٹولے بن جاندیاں نے انہاں دے گھر والےاں نوں سمجھانا چاہیے کہ بی بی گھر بیٹھ جا، تیرے اوتے پردہ اللہ فرض کیتا ہے. قبراں تے جانا تیرے اوتے فرض، قبر تے جانا ویسے فرض ہے ہی نہ. آپ نو سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے. تو خواتین نو اور مرداں نو اے سمجھایا کرو کہ کم از کم آپ جان لگے ہیں کسی عالم تو طریقہ بھی پوچھ لیا کرو، تے بھی پوچھ لیا کرو کتھے جانا ہے تے کتھے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ اللہ دے اس درویش دی جس دی ساری زندگی حضور دے دی، اللہ کریم اس درویش دی قبر ٹھنڈی فرمائے اور انہاں دی درجات نو اللہ بلند فرمائے اور انہاں دے صدقے اللہ ساڈے اتے فضل فرمائے اور کرم فرمائے. وما علینا الا